ذرا سوچئے، کیا یہ ممکن ہے کہ 1400 سال پرانی ایک کتاب انسانی تخلیق کے وہ راز بیان کرے جو سائنس نے کئی صدیوں بعد دریافت کیے؟ آج ہم قرآن میں بیان کردہ جنین کی نشو و نما کے مراحل اور جدید سائنسی دریافتوں کے درمیان جو حیران کن تعلق ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو مرکزی سوال یہی ہے کہ آخر 1400 سال پرانی ایک کتاب ماں کے پیٹ میں انسانی زندگی بننے کے مراحل اتنی باریکی سے کیسے بتا سکتی ہے، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب مائکروسکوپ جیسی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی؟ چلیں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس 1400 سال پرانے سوال کو سمجھنے کے لیے اس دور کے تاریخی پس منظر میں جانا ہوگا جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ قرآن سب سے پہلے تو انسان کی تخلیق کی بنیاد واضح کرتا ہے۔ سورۃ السجدہ کی یہ آیات بتاتی ہیں کہ پہلے انسان کی تخلیق مٹی سے کی گئی، لیکن اس کے بعد نسل انسانی ایک حقیر پانی کے خلاصے سے چلی، یعنی یہاں دو بالکل الگ الگ تخلیقی عمل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے سفر شروع کرتے ہیں اس حقیر پانی یعنی نطفہ سے، جہاں سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن اس پہلے حیاتیاتی مرحلے کو ایک قطرہ کہتا ہے۔ سورۃ المؤمنون میں زندگی کے اس پہلے لمحے کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس قطرے یعنی نطفہ کو ایک محفوظ جگہ پر ٹھہرا دیا گیا۔ تو آخر یہ محفوظ جگہ ہے کیا؟ یہاں ان قرآنی الفاظ کے معنی بڑے دلچسپ ہیں۔ نطفہ کا مطلب ہے سیال کی بہت ہی معمولی مقدار یعنی ایک قطرہ، اور قرار مکین یعنی محفوظ جگہ سے مراد ماں کا رحم یعنی یوٹرس ہے، جو واقعی ایک محفوظ ٹھکانہ ہی تو ہے۔ اب ذرا قدیم بیان اور جدید سائنس کا موازنہ کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک قطرے کو محفوظ جگہ پر رکھا جاتا ہے، اور آج کی سائنس بتاتی ہے کہ ایک فرٹیلائزڈ خلیہ، جسے زائگوٹ کہتے ہیں، رحم کی دیوار میں جا کے خود کو نصب کر لیتا ہے۔ دونوں بیانات دراصل ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اب آتا ہے تبدیلی کا مرحلہ۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک قطرہ یعنی نطفہ کیسے اپنی شکل بدلتا ہے اور علقہ اور پھر مضغہ میں تبدیل ہوتا ہے۔ قرآن پاک نشو و نما کے دوسرے مرحلے کو علقہ کا نام دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ پھر ہم نے نطفہ کو علقہ بنایا، اور دوسری جگہ فرمایا انسان کو علقہ سے پیدا کیا۔ تو آخر یہ علقہ ہے کیا؟ عربی زبان میں اس لفظ کے 3 معنی نکلتے ہیں۔ ایک تو جونک، دوسرا لٹکی ہوئی چیز، اور تیسرا خون کا لوتھڑا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں ہی معنی اس مرحلے پر بالکل فٹ بیٹھتے ہیں۔ اور یہیں آ کر علقہ لفظ کی حکمت سمجھ آتی ہے۔ جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ابتدائی جنین رحم کی دیوار سے بالکل ایک جونک کی طرح چمٹ جاتا ہے، وہیں سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے، اور اس کی ظاہری شکل بھی ہو بہو جونک جیسی ہی ہوتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسی آیت میں اگلی تبدیلی کا ذکر ہے، جہاں علقہ کو مضغہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ مضغہ، اس کا لفظی مطلب ہے کوئی ایسی چیز جسے چبایا گیا ہو یا چبائے ہوئے گوشت کا لوتھڑا۔ یہ لفظ خود ذہن میں ایک خاص تصویر بناتا ہے۔ اور یہاں ایک اور حیران کن مطابقت سامنے آتی ہے۔ قرآن کا بیان ہے چبایا ہوا لوتھڑا جس پر دانتوں کے نشان ہوں، اور جدید سائنس کہتی ہے کہ اس مرحلے پر جنین میں سومائٹس بنتے ہیں۔ یہ ٹشو کے ابھار ہوتے ہیں جو آگے چل کر ہڈیوں اور پٹھوں کو بناتے ہیں، اور یہ بالکل کسی چبائی ہوئی چیز پر دانتوں کے نشانات جیسے ہی نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد تکمیل کا مرحلہ آتا ہے، یعنی ہڈیوں اور گوشت کا بننا، جہاں انسانی ڈھانچہ اپنی مکمل شکل پانے لگتا ہے۔ قرآن یہاں ایک خاص ترتیب بیان کرتا ہے۔ پہلے مضغہ سے ہڈیاں بنائی جاتی ہیں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، اور آخر میں اسے ایک بالکل نئی مخلوق کی شکل دے دی جاتی ہے۔ یہ ترتیب بھی جدید ایمبریولوجی کے عین مطابق ہے، جہاں پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے اور پھر اس کے گرد پٹھے اور گوشت نشو و نما پاتے ہیں۔ اچھا، یہ سب سائنسی مطابقتیں دیکھنے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان نشانیوں کا مقصد کیا ہے؟ آئیے اس پر تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں۔ ایک بات یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن خود کو سائنس کی کتاب نہیں کہتا، بلکہ یہ ایک کتاب ہدایت ہے۔ اس کا بنیادی مقصد انسان کی رہنمائی کرنا ہے، لیکن اس میں ایسی نشانیاں ضرور موجود ہیں جو انسان کو غور و فکر کرنے اور کائنات کے عجائبات پر سوچنے کی دعوت دیتی ہیں۔ یہ سائنسی مطابقتیں دراصل انہی نشانیوں کا ایک حصہ ہیں۔
تو ہم واپس اسی سوال پر آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا کہ جدید آلات اور سائنسی طریقوں کے بغیر 1400 سال پہلے انسانی تخلیق کے یہ پیچیدہ مراحل اتنی درستگی کے ساتھ کیسے بیان کیے گئے؟ اور آخر میں یہ ماخذ ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا یہ سب کچھ اس خالق کی قدرت اور اس کے علم کی ایک بہت بڑی نشانی نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر شخص خود غور کر سکتا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔